all see the building of the third temple in Jerusalem very soon. And we honor our President Trump for what he has done for Jerusalem and for the Jewish people. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین محترم، آج امت مسلموں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ایک ویڈیو نے منظر عام پر آ کر تہلکہ مچا دیا۔ ویڈیو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک یہودی مذہبی رہنما کھڑا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہم تیسرا ہیکل یروشلم میں بنائیں گے۔ سامعین محترم، یہ اعلان کوئی عام سیاسی بات نہیں بلکہ دجالی نظام کے اس آخری مرحلے کا آغاز ہے جس کی تیاری صدیوں سے کی جا رہی ہے۔ یہ اعلان ہے مسجد اقصی کے خاتمے کا، یہ اعلان ہے فتنے کے ظہور کا جس سے ہر نبی نے ڈرایا ہے، لیکن افسوس پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ خاموش ہے۔ کیا یہ محض غفلت ہے یا کوئی گہری سازش؟ سامعین محترم، ہیکل سلیمانی وہ مقام ہے کہ جسے یہودی مقدس سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق پہلا ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 950 قبل مسیح میں بنایا تھا، مگر یہ ہیکل دشمنوں نے تباہ کر دیا۔ پھر دوسرا ہیکل آیا، مگر وہ بھی 70 عیسوی میں رومیوں کے ہاتھوں زمین بوس ہو گیا۔ آج یہودی دوبارہ تیسرے ہیکل کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ جگہ کوئی اور نہیں، مسجد اقصی ہے۔ جی ہاں، جسے مسلمان قبلہ اول مانتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کی امامت کی، اسی مقام پر گرا کر وہ ہیکل بنانا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، یہودیوں کے مطابق جب تیسرا ہیکل تعمیر ہوگا تو ان کا نجات دہندہ یعنی مسیح ظاہر ہوگا، مگر قرآن و حدیث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ در حقیقت دجال ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا اور میں آخری نبی ہوں، تمہیں سب سے زیادہ خبردار کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم۔ سامعین محترم، دجال ایک آنکھ والا، جادو، فریب اور فتنے سے لبریز ہوگا۔ وہ جنت و دوزخ اور دوزخ و جنت کہے گا اور وہ صرف مسجد اقصی اور مکہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، لہذا مسجد اقصی کو مٹانے کی خواہش دجال کے راستے کی رکاوٹ ہٹانے کی کوشش ہے۔ سامعین محترم، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا، یہ ایک طویل منصوبہ ہے جس میں شامل ہیں فری میسن، ایلومیناٹی، عالمی مالیاتی ادارے اور یہودی انتہا پسند گروہ۔ ان کا مشن صرف زمین کا قبضہ نہیں بلکہ دنیا کا نظریاتی کنٹرول ہے۔ یہودی نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جہاں صرف ان کا مسیح حکمران ہو اور باقی سب غلام ہو۔ ٹرمپ جیسے لوگ صرف کٹوتلی ہیں، انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور ہیکل کی تعمیر کا وعدہ کیا۔ یہ سب دجالی نظام کا حصہ ہے۔ سامعین محترم، آج مسجد اقصی کے نیچے کھدائیاں ہو رہی ہیں۔ یہودی گروہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل بنائیں گے۔ یہ ایک اعلان جنگ ہے، نہ صرف فلسطینیوں پر بلکہ پوری امت مسلمہ پر۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اور وہ کون ظالم ہے اس سے جو اللہ کی مسجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ سورہ بقرہ۔ محترم سامعین، آج ہم دیکھیں کہ اسلامی ممالک کے سربراہان خاموش ہیں، کچھ تعلقات مضبوط کر رہے ہیں، کچھ تجارتی معاہدے اور کچھ فقط تماشائی ہیں۔ میڈیا پر کوئی بریکنگ نیوز نہیں، نہ کوئی تجزیہ۔ کیا یہ خاموشی غفلت ہے یا دانستہ چشم پوشی؟ یہ سوال ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے مسجد اقصی کو تنہا چھوڑ دیا؟ سامعین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم بیت المقدس کی آبادی دیکھو گے اور مدینہ کی ویرانی، تب جان لو کہ فتنہ دجال قریب ہے۔ اور جب ہیکل تعمیر ہو جائے گا، مسجد اقصی مٹی میں دفن کر دی جائے گی، تب وہ جنگ شروع ہوگی جسے ہر آسمانی کتاب نے بیان کیا ہے، الملمۃ الکبریٰ، جنگ دجال، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ سامعین محترم، یہ وقت دور نہیں، زمین کی سانسیں رک رہی ہیں اور فتنے کا سایہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہمیں صرف احتجاج نہیں بلکہ بیداری، تعلیم اور فکری مزاحمت کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو مسجد اقصی کی اہمیت سکھائیں، دجالی نظام کی پہچان پیدا کریں، قرآن، سیرت اور ایمان سے جڑیں۔ یاد رکھیں، یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، یہ ایمان کی جنگ ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمیں مسجد اقصی کے سچا وارث بنا، ہماری غفلت و بیداری میں بدل دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے دین کی حفاظت کریں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اے وہ ذات جو دلوں کے حال جانتا ہے، اے وہ رب جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یا اللہ، ہم خطا کار ہیں، کمزور ہیں، غافل ہیں، ہم نے تیری مسجد کو تنہا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے نبی کے قبلہ اول کو فراموش کر دیا، ہم اپنے آرام میں ڈوب گئے اور دشمن نے ہمارے مقدسات پر قبضہ کر لیا۔ یا اللہ، تو ہمیں جگا دے، ہمیں شعور عطا فرما، ہمارے دلوں میں غیرت ایمانی پیدا فرما دے۔ یا رب، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، جو وہاں تیرے نام کی صدا بلند کرتے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں اس جنگ کے لیے چنا ہے تو ہمیں استقامت دے، ہمت دے، اور اگر ہم اس قابل نہیں تو ہمیں ان
میں شامل فرما جو تیری راہ میں جان دینے سے نہ ہچکچائیں۔ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل فرما، اور جب عیسیٰ ابن مریم آئیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا دل مسجد اقصیٰ کے ساتھ دھڑکے، ہمارا جسم جہاں بھی ہو لیکن روح ہمیشہ تیرے مقدس گھر کی جانب جھکی رہے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔